اور جو نماز کی حفاظت کرے گا وہ دین کو زندہ کرنے والا ہے، اس کے اندر یعنی استطاعت پیدا ہوگی دین پہ چلنے کی۔ تو یہ تو پہلا حکم ہے، اس کو ہم نے پس پشت ڈال کے رکھا ہوا ہے، پھر ہم اللہ سے امیدیں لگا کے بیٹھے۔ اس کا حل یہ ہے کہ ہم جو ہے عمومی طور پہ لوگوں سے بھی استغفار توبہ کرائیں، اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے بوڑھوں کو، سب سے بھی کیا کریں ہم توبہ کروائیں، پہلی چیز۔ دوسرا کہ اللہ کے اوامر کو پورا کرنے لگ جائیں۔ دیکھو جب اللہ پاک راضی ہوں گے تو پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے خیر کے فیصلے آسمان سے اتریں گے، عمومی طور پہ اللہ پاک ہدایت کے فیصلے کریں گے اور لوگوں کے دلوں میں خیر ڈالیں گے، آسانیاں آئیں گی ان کے لیے۔ لیکن جب اللہ ناراض ہوں گے، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ کی ناراضگی کی نشانی یہی ہے کہ اللہ جو ہے نکموں کے ہاتھ میں جو ہے وہ حکومتیں دے دیں گے، اور نکمے لوگ جو ہوں گے وہ حکومتوں پہ بیٹھے ہوں گے، بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوں گے۔ تو اللہ کی ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے ہم سب انفرادی طور پہ اپنے آپ کو سوچیں کہ ہمارا اللہ سے کتنا تعلق بنا ہوا ہے۔ اگر بنا ہوا ہے تو ہم اس بات کو سوچیں کہ ہم نے کتنے لوگوں کو جو ہے اس طرف اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی طرف متوجہ کیا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اب کو تو کوئی نبی آئے گا نہیں، تو ہر مسلمان کی ذمہ داری اپنی ذات سے بھی دین پہ چلتے ہوئے دوسرے مسلمان بھائیوں کے دین کی فکر کرے۔ اس کے لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلیں، اس کے لیے روزانہ تعلیم ہے، روزانہ کا تعلیم، روزانہ کا مشورہ، اپنی مسجد میں اعمال کرنا، فضائل اعمال کی تعلیم اپنے گھروں کے اندر کرنا، تاکہ ہماری خواتین کا، ہمارے بچوں کا دینی جذبہ بنے۔ تو اللہ جل شانہ سے دعا، اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔